بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج آپ حضرات کے سامنے یوم عاشوراء اور یوم عاشوراء کے دن کے دو کام جو بڑے اہم ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس بابرکت محترم ادب کے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ سے بڑے اہم اور عظیم واقعات جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو شہر اللہ فرمایا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شروع اسلام میں محرم کے 10 تاریخ کا یعنی عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو مدینہ منورہ جانے کے بعد سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے پورے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور محرم کے 10 تاریخ کا عاشورے کا روزہ جو تمہارے اوپر فرض تھا، اللہ تعالیٰ اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اس لیے یہ روزہ سنت یا نفل کہلائے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کے 10 تاریخ کا یعنی عاشورے کا روزہ ہے۔ فرمان نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن بعض ہمارے بڑے بوڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، مصیبتوں اور آفتوں کا مہینہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہو، کیا وہ مہینہ غم کا مہینہ ہو سکتا ہے؟ کسی حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، بلکہ محرم کے مہینے کو محترم ادب و احترام کا مہینہ کہا گیا ہے۔ عبادات کے اعتبار سے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوم عاشوراء کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اس لیے محرم کے 10 تاریخ کو روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ میں یہ بات بیان فرمائی، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا، تو میں آئندہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ چونکہ 10 تاریخ کو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور 10 تاریخ کو مسلمان بھی روزہ رکھیں گے، تو مسلمانوں کا روزہ یہود و نصارہ کے روزے کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔
اس لیے ہمارے عمل کو، ایمان والوں کے عمل کو یہود النصارہ کے عمل سے مشابہت ہونے سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 9 کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 11 کا روزہ رکھیں۔ تو یہ عمل ایک جو کرنے کا ہے یوم عاشورہ کو، اور دوسرا عمل یہ ہے جو عاشورے کے دن کرنا ہے وہ دسترخوان کو وسیع کرنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسلمان عاشورے کے دن 10 محرم کے تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے خرچ میں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں جو وسعت سے کام لیتا ہے، فراخ دلی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے گھر میں وسعت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورے کے دن خاص طور پر اس کا بھی لحاظ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں برکت حاصل ہو تو عاشورے کے دن 10 محرم کو کرنے کے 2 ہی کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 10 کا یا 10 11 کا روزہ رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرے، اچھا سے اچھا کھانا کھلائے۔ اس دن روزانہ 2 چیزیں رہتی ہیں ہمارے دسترخوان پر، تو اس دن 3 ہونی چاہیے، اگر 3 ہوتی ہیں تو 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ بہرحال اضافہ کھانے میں کر لینا چاہیے، فراخ دلی کا اس دن مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال ہمارے دسترخوان پر برکتیں عطا فرماتے ہیں، وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہی 2 کام کرنے کے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرنے کا بھی اہتمام کریں، اور یوم عاشورہ کے دن خاص طور پر عبادت اور تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، استغفار کا بھی اہتمام کریں، اور دعاؤں کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں، اور شہدائے کربلا کے لیے عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 رفقا کو بڑی مظلومی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ان شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ اس طریقے سے یہی کام کرنے کے ہیں عاشورے کے دن۔ اس کے علاوہ جتنے کام عام طور پر معاشرے کے اندر اس تاریخ کو یوم عاشورہ کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام رسمی ہیں، رواجی ہیں، اور بعض چیزوں کا تعلق بدعت و خرافات سے ہوتا ہے۔ لہذا رسمی چیزوں سے اور بدعت و خرافات کی چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، اور جو کام کرنے کے ہیں ان میں کریں کہ اس میں ثواب ہے۔ بدعت و خرافات کی چیزیں، رسمی اور رواجی چیزیں کرنے کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشورہ ماہ محرم کے 10 تاریخ کے ساری رحمتوں سے، ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔